عزیزان گرامی، آج کی شب عاشور ہے، شب عاشورا، اور آج کے اعمال میں سے سب سے افضل عمل مصائب آل محمد کی ہجرہ کرنا ہے اور غم منانا ہے۔ لہذا اپنے موضوع سے ہٹ کر اختصار کے ساتھ، کیونکہ 10:30 بجے اعمال شب عاشور کا بھی اعلان ہوا ہے، اختصار کے ساتھ چند فرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجب له الجنہ، جو شخص حسین پر روئے یا رلائے یا رونے کی کیفیت اپنائے، عزادار ہونے کی کیفیت اپنائے، تو پروردگار اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ صلوات محمد علی محمد۔ پروردگار اس لیے کے صدقے میں اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، وجب له الجنہ۔ لیکن صرف ایک نکتہ اس حدیث شریف میں ہے کہ بے شک ایک ایسا شخص جو واجبات کو ادا نہیں کرتا، جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا، جو نماز روزے انجام نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، اگر وہ شخص بھی اگر صرف عاشور کے دن آ کے حسین میں رونا شروع کر دے تو کیا پروردگار پر واجب ہے، فرض ہے کہ اسے جنت میں ڈال دے؟ کیا جنت اسے واجب ہو جائے گی؟ تو عزیزان گرامی، یہاں پر روایت میں جو لفظ آیا ہے کہ جو حسین پر روئے گا، رلائے گا یا رونے کی کیفیت اختیار کرے گا، اس پر جنت واجب ہے، یہ واجب وہ والا واجب نہیں جو ہم نماز کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو ہم روزے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عربی ایک وسیع زبان ہے جس میں صرف شیر کے لیے 70 نام رکھے گئے ہیں۔ شیر کو عباس بھی کہتے ہیں، غضنفر بھی کہتے ہیں، اسد بھی کہتے ہیں، یہ سب شیر کے نام ہیں۔ 70 نام صرف شیر کے ہیں، فصیح زبان ہے عربی۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی اگر روایت میں کہا ہے کہ جو شخص حسین پر روئے گا، رلائے گا یا رونے کی کیفیت اپنائے گا، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اب اس کا جنت میں بھیجنا خدا پر واجب ہو گیا، فرض ہو گیا۔ اگر نعوذ باللہ خدا نے اسے رونے کے بعد بھی جنت میں نہ بھیجا تو خدا پر ناکام ہو جائے، نعوذ باللہ کی ذالک، یہ مراد نہیں۔ تو امام فرمانا کیا چاہتے ہیں اس روایت میں؟ رسول کیا فرمانا چاہتے ہیں اس روایت میں کہ جو شخص حسین پر روئے، رلائے یا رونے کی کیفیت اپنائے، اس پر جنت وجبہ واجب ہے۔ اس وجوب سے مراد کیا ہے؟ تو وجوب کے مختلف معنی میں سے ایک معنی ہے سبب بن جانا، سبب بن جانا، باعث بن جانا۔ جیسے ہم وضو کو باطل کرنے والی چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ موجبات وضو، یعنی وضو کا موجب بننے والی چیزیں، وضو کا سبب بننے والی چیزیں۔ کسی نے وضو کیا، مجلس میں آ گیا، آپ کے بعد اگر اسے نیند آ گئی تو کیا ہوگا؟ اس کو وضو ٹوٹ گیا۔ بس نیند آنے کیا ہے جی؟ موجبات وضو میں سے ہے، وضو واجب ہونے کے اسباب میں سے ہے۔ اسی طرح باقی جو وضو کو توڑنے والی چیزیں وہ سب سبب بنتی ہیں وضو کے واجب ہونے کا۔ تو یہاں پر بھی اگر رسول نے فرمایا من بکا او ابکا او تباکا، جو شخص ہمارے حسین پر گریہ کرے، روئے، اگر رونا نہ آئے، رونے کی کیفیت کو اپنائے، رونے کا انداز اپنائے، لوگوں کو رلائے، تو پروردگار حسین پر کیے ہوئے اس گریے کو
پروردگار حسین پر بہائے گئے اس آنسو کو اس مومن کی نجات کا سبب قرار دیتا ہے، اس کا سبب بنا دیتا ہے۔ گریہ حضرت ابا عبداللہ حسین مومن کی نجات کا سبب ہے، مومن کے جنت میں جانے کا سبب ہے، مومن کی ہدایت کا سبب ہے۔ اس گریہ سے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے، جنت میں جا سکتا ہے، ہدایت پا سکتا ہے، رضا پروردگار، خوشنودی پروردگار کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ گریہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر عمل تاریخ میں واقعات بھی موجود ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو غیر مسلم تھے، غیر اسلام کو نہ ماننے والے تھے، دوسرے مذاہب کے بھی پیروکار تھے، انہوں نے کسی بھی بہانے سے خدا سارے نے امام عالی مقام پر آنسو بہایا، پروردگار نے حسین پر بہے ہوئے اس آنسو کے صدقے میں انہیں ہدایت عطا کی۔ تاریخ میں اس کی نظیر موجود ہے، بہت سے واقعات موجود ہیں۔ گریہ ابا عبداللہ حسین، عزاداری ابا عبداللہ حسین کی برکات میں سے ایک برکت ہے۔ جو شخص آ کر امام پر گریہ کرتا ہے، پروردگار اس گریہ کے سبب اس کا ہاتھ تھام دیتا ہے، اسے نجات عطا کر دیتا ہے، اسے ہدایت عطا کر دیتا ہے، اسے راہ راست پر لے آتا ہے اور آخر میں اس کی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے ہندوستان کا کہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک گھرانہ تھا جو ہر عاشور پر، ہر محرم پہ امام کی نیاز دیا کرتا تھا، دیگیں پکتی تھی، جلوس آتا تھا، جلوس کے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا۔ جب جلوس گزرتا تھا تو وہ حسین کے محب، وہ حسین کے شیعہ، وہ حسین کے چاہنے والے تمام عزاداروں میں نیاز تقسیم کیا کرتے تھے۔ ایک سال عاشور کے انہی دنوں میں جلوس کے آنے سے پہلے اس گھر میں نیاز کا بندوبست کیا جاتا ہے، دیگیں پکائی جاتی ہیں، لیکن جو ہی جلوس آ جاتا ہے سب دیگ چھوڑ کر جلوس کی جانب چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس مسلمان، اس محب حسین کے پڑوس میں ایک یہودی گھرانہ تھا، یہودی گھرانہ۔ اس یہودی گھرانے کی بچی کو آگ کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ انگارے لینے کے لیے، آگ لینے کے لیے اپنے پڑوس میں آتی ہے، ہمسائے کے گھر میں آتی ہے۔ جب ہمسائے کے گھر میں آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دیگیں چڑھی ہوئی ہے، آگ بجھ رہی ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ یہودی بچی آگے بڑھتی ہے، پھونک مارتی ہے، آگ سلگاتی ہے تاکہ آگ روشن ہو جائے اور وہ انگارے لے کر جا کے اپنا چولہا جلائے۔ وہ یہودی بچی آتی ہے، آ کر اس مومن کے گھر میں اس آگ کو سلگانے کے لیے پھونک مارتی ہے۔ جب پھونک مارتی ہے تو اس سے دھواں نکلتا ہے، دھواں اس کی آنکھوں میں چلا جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے بے اختیار چند قطرے آنسو کے بہہ جاتے ہیں، چند قطرے آنسو کے گر جاتے ہیں، بے اختیار آنسو نکل جاتے ہیں اس کی آنکھوں سے۔ وہ انگارے اٹھا کر اپنے گھر جاتی ہے۔ رات کو عالم رؤیا میں، عالم خواب میں دیکھتی ہے کہ قیامت وبا ہے، افراتفری ہے، واقعہ ہے، محشر کے میدان میں ہر کوئی چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، مدد کے لیے ایک دوسرے کو پکار رہا ہے۔ یہ یہودی دیکھتی ہے کسی کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، کسی کو جنت نصیب ہو رہی ہے، کسی کی شفاعت ہو رہی ہے، کسی پر رحمتیں برس رہی ہیں، عجیب گہما گہمی ہے۔ یہ بچی کہتی ہے کہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ کسی منادی کی آواز آئی، یہ بچی بھی یہودی ہے، یہ بچی بھی دین اسلام پر عمل کرنے والی نہیں، یہ بچی بھی رسول آخر زمان ختم نبوت کا کلمہ پڑھنے والا نہیں، لہٰذا اس کو بھی آگ کی زنجیر میں جکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وہ بچی کہتی ہے کہ چلے عذاب کے فرشتے مالی کے نار آتے ہیں، آگ کی زنجیر میں مجھے جکڑ دے دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، کھینچ کر لے کے جاتے ہیں تاکہ جہنم سے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے۔
جہنم کے دہانے سے، جہنم کے کنارے سے جہنم میں دھکیل دیا جائے، وہ بچی کہتی ہے کہ عذاب کے فرشتے وہ مالک نار مجھے زنجیر، آگ کی زنجیر میں جگڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے تھے۔ چوں ہی میں جہنم کے کنارے پہنچا، دہانے پر پہنچا، ایک خاتون نمودار ہوئی جو محجبہ تھی، مستورہ تھی۔ اس خاتون نے کہا خبردار اس بچی کو جہنم میں نہ ڈالا جائے، جہنم میں نہ بھیجا جائے۔ کہا کیوں؟ یہ تو آپ کے بابا رسول کا کلمہ گو نہیں ہے، رسول کا کلمہ نہیں پڑھنے والی، یہودی ہے، اسلام کو نہیں ماننے والی، آپ کے بابا کی شریعت پہ عمل نہیں کرنے والی، یہ تو یہودی ہے، غیر مسلم ہے، ہمیں حکم ہوا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وہ خاتون کہتی ہیں میں اس کی شفاعت کرتی ہوں کیونکہ کل غیر اختیاری طور پر میرے حسین کے لیے اس کی آنکھوں سے چند آنسو کے قطرے بہے، چند آنسو کی آنکھوں سے غیر اختیاری طور پر نکلے۔ وہ بچی فوراً گھبرا کر بیدار ہو جاتی ہے، بیدار ہو کے بھاگتے ہوئے اپنے اس ہمسائے کے گھر میں آتی ہے، ہمسائے کے گھر میں آ کے پوچھتی ہے کہ یہ تمہارا جو مذہب ہے، یہ تمہارا جو اسلام ہے، یہ جو تمہارا دین ہے، اس دین میں کیا ایک شخصیت حسین نام کی بھی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے دین میں حسین نام کی شخصیت ہے۔ وہ پوچھتی ہے حسین کون ہے، اس کا کیا کردار ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ کہتی ہے حسین ہمارے رسول آخر الزمان، ہمارے ختم نبی کے نواسے ہیں، جس نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنا کنبہ قربان کیا۔ وہ حسین کے مسائل پڑھتی ہیں، یہ یہودی بچی اس حسین پر گریہ کرتی ہے، جب ساری مصیبتیں پڑھ لیتے ہیں اس پہ گریہ کر لیتی ہے۔ اب یہ یہودی بچی کہتی ہے کہ تمہارے اسی حسین کا صدقہ مجھے حسین کے نانا کا کلمہ پڑھا دو، میں اس حسین کے نانا کا دین لانا چاہتی ہوں، حسین کے نانا کا کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں، حسین کے نانا کا اسلام لانا چاہتی ہوں، اور حسین کے نانا کا مسلمان بننا چاہتی ہوں۔ دیکھیں ایک قطرہ آنسو کا، اشک کے چند قطرے جو بے اختیاری غیر اختیاری حالت میں اس بچی کے بہے تھے، وہ اشک سبب بنے اسے ہدایت کے لیے، یہ مسلمان بن گئی، اس نے ہدایت پائی۔ عجیب روایات ہیں، خدا شاہد ہے، معصومین سے جو امام کے گریے کے فضائل میں آئے ہیں۔ کیا روایات آئی ہیں؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے صحابی ریان بن شبیب سے مخاطب ہو کر، اے ریان بن شبیب، محرم کا مہینہ آ چکا ہے، عاشور کا دن آ چکا ہے، ریان بن شبیب ہمارے جد حسین پر گریہ کرو، ہمارے جد حسین پر، ان کنتا باقیا لشیء فابکی للحسین، جب بھی ریان بن شبیب تم پریشان ہو، تم پہ کوئی مصیبت آ جائے، کسی امتحان میں گرفتار ہو جاؤ، جہاں پر تمہیں رونا آ جائے، کسی پر رونا آ جائے، کسی مظلوم پر، کسی غریب پر اگر رونا آ جائے تو روتے ہوئے ہمارے جد حسین کو یاد کر کے رونا، ہمارے جد کا گریہ کرنا، ہمارے جد پہ ماتم کرنا۔ کیوں؟ دلیل بھی بتاتے ہیں، وجہ بھی بتاتے ہیں کہ اے ریان بن شبیب لِأَنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبُشُ، کیونکہ ہمارے جد حسین کو ایسے ہی ذبح کیا گیا جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کیوں امام نے جانوروں کی مثال دی، جانوروں کی شباہت دی؟ شاید امام نے اس لیے دی ہوگی کہ جب جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو لوگ اس کے گرد گھوم کر تماشا دیکھتے ہیں، بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ واللہ زہرا کا لال میدان کربلا میں اسے ہر کوئی قتل کر رہا تھا، ذبح کر رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی آگ برسا رہا تھا، کوئی کربلا کی تپتی ہوئی ریت حسین کے زخموں پہ ڈال رہا تھا۔ واللہ زہرا کا لال شہید ہو رہا تھا، ذبح ہو رہا تھا، بچانے والا کوئی نہیں تھا، ہر کوئی آ کر تماشا دیکھتا تھا اور قتل کرنے میں اشقیاء کا ساتھ دیتا تھا۔ لہذا فرمایا ہمارا جب حسین ذبح کما یذبح الکبش، جس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے
دل بھر میں زہرا حسین کو ذبح کیا گیا عزاداروں نے مظلوم کربلا. آج کی شب شب عاشور ہے. آج کی شب کربلا کے مظلوموں کی آخری شب ہے. آج کی شب امام حسین نے آج کی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. آج کی رات عبادتیں بھی کرنی چاہیے, نمازیں بھی پڑھنی چاہیے. اعمال مفاتیح جناب میں دیکھ لیجیے گا, 100 رکعت نماز ہے, 40 رکعت, 4 رکعت نماز ہے, مختلف نمازیں ہیں, زیارت عاشورہ ہے. آج کی رات راز و نیاز کی رات ہے. امام عالی مقام نے اپنے بھائی حضرت ابوالفضل عباس کو بھیجا تھا نا کہ بھائی عباس جا کر اشقیاء سے آج کی رات کی مہلت مانگ لو. فرمایا کیوں یا آقا؟ فرمایا کیونکہ میں چاہتا ہوں آج کی رات نماز پڑھوں, مناجات کروں, قرآن کی تلاوت کروں. کیوں؟ کیونکہ حسین فرماتے ہیں لِأَنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ وَتِلَاوَةَ الْقُرْآنِ, کیونکہ حسین کو نماز سے محبت ہے, قرآن کی تلاوت سے محبت ہے. عزیزان گرامی, زیادتی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں وہ لوگ جو حسین سے تو محبت کرتے ہیں لیکن اس چیز سے محبت نہیں کرتے جس سے حسین محبت کرتا ہے. عزیزان گرامی, قرآن محبوب حسین ہے, نماز محبوب حسین ہے. اگر حسین سے محبت کرنی ہے, ہر اس شے سے محبت کرنی ہوگی جس سے حسین محبت کرتا ہے. امام نے آج کی رات فرصت لی, آج کی رات مہلت لی. کیوں مہلت لی؟ کیونکہ فرمایا حسین آج کی رات نماز سے ودا کرنا چاہتا ہے, حسین آج کی رات قرآن سے ودا کرنا چاہتا ہے. آج کی رات کو امام عالی مقام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلا حصہ عبادت کے لیے, مناجات کے لیے, دعا کے لیے, راز و نیاز کے لیے, اپنے پروردگار سے گفتگو کرنے کے لیے حسین نے مختص کیا. روایت میں موجود ہے کہ آج کی رات جو کوئی یتیموں کے قریب جاتا ایسا لگتا جیسے شیر کی مکھی کے چھتے کے قریب آیا ہے. جس طرح شیر کی مکھی کے چھتے سے مختلف شیر کی مکھیوں کی آوازیں آتی تھی, اسی طرح خیمگاہ حسینی میں کہیں سے قرآن کی تلاوت کی آواز, کہیں سے نماز پڑھنے کی آواز, کہیں سے استغفار کرنے کی آواز, کہیں سے ذکر کرنے کی آواز, کہیں سے پروردگار سے راز و نیاز کرنے کی آواز. آج کی رات امام عالی مقام نے ایک حصہ عبادت میں گزار دیا. آج کی رات کا دوسرا حصہ جو امام عالی مقام نے گزارا وہ اصحاب سے ودا کرتے ہوئے گزارا, اصحاب سے گفتگو کرتے ہوئے گزارا. کبھی حبیب کو بلا کر کہا حبیب کل تم نے یہاں شہید ہونا ہے. کہیں زہیر کو آ کر بلایا, زہیر کل تم نے سرزمین کربلا کے اس مقام پر آ کر شہید ہونا ہے. ہلال بن نافع امام کا ایک صحابی کا کہتا ہے جب کربلا, جب شب عاشور کی آخری رات تھی, رات کا اندھیرا چھا گیا, ایک مرتبہ کسی کو بتائے بغیر فرزند زہرا خیمے سے نکلا. صرف میں سمجھ سکا کہ امام نے اپنا خیمہ چھوڑ دیا ہے. امام نکل گئے, میں امام کے پیچھے پیچھے جانے لگا. جب میں امام کے پیچھے گیا دیکھا امام مقتل کی جانب آ گئے ہیں. مقتل میں آ کر ایک مکان میں امام کانٹوں کو ہٹا رہے ہیں, پتھروں کو ہٹا رہے ہیں. میں قریب گیا, میں نے کہا آقا آپ یہ پتھروں کو کیوں ہٹا رہے ہیں, اس جگہ کو, اس زمین کو صاف کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا ہلال یہی وہ جگہ ہوگی کل میرا اکبر شہید ہوگا. ایک جگہ تشریف لاتے ہیں جہاں سے کانٹوں کو ہٹاتے ہیں, فرماتے ہیں ہلال یہ وہ مقام ہوگا جہاں میرے قاسم کا لاش پامال ہوگا. اے ہلال یہ وہ مقام ہوگا جہاں پر میرا اون و محمد گرے گا. اے میرے ہلال یہ وہ مقام ہوگا جہاں عباس کے بازو کاٹ دیے جائیں گے. عزادارو آج کی رات کا دوسرا حصہ امام نے اپنے اصحاب سے گفتگو کرتے ہوئے گزار دیا. آج کی رات کا تیسرا حصہ امام عالی مقام نے بیویوں کے خیموں میں بیویوں سے ودا کرتے ہوئے گزار دیا. سب سے پہلی بیوی جس کے خیمے میں امام عالی مقام ودا کرنے کے لیے آج کی رات ہے نازادارو, وہ تھا خیمہ حضرت زینب کبریٰ ثانیہ زہرا. زینب کا خیمہ تھا جو امام عالی مقام, آج رونے کی رات ہے عزیزان گرامی, آج گریے کی رات ہے. اگر کسی کو رونا نہیں آ رہا
وہ حسین کی مصیبت کو یاد کر کے صرف سر نیچے کر دے، امام عالی مقام اسے گریہ کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ عزیزان گرامی، آج حسین کا رونے کی آخری رات ہے، آج شب ودا ہے، آج شب عاشورہ ہے۔ امام عالی مقام ایک ایک بیویوں کے سید زادیوں کے خیموں میں جا کر ودا کر رہے ہیں۔ زینب کبریٰ کے خیمے میں تشریف لاتے ہیں ودا کرنے کے لیے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں آقا آج عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، پریشانی سی ہو رہی ہے، اضطراب کا شکار ہوں، بے سکونی سی ہو رہی ہے۔ امام نے تسلی دی، فرمایا بہن زینب اسلام کے لیے قربان ہونا سعادت ہے۔ ہمارے نانا جب رسول جن کے لیے دنیا بنی تھی وہ بھی نہیں رہے، ہمارے بابا علی مرتضیٰ بھی نہیں رہے، ہم نے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ جناب زینب کبریٰ کو تسلی دی، جب تسلی دی جناب سیدہ زینب کبریٰ فرماتے ہیں بھیا بس ایک درخواست ہے، ایک ڈر سا ہے، ایک خوف سا ہے۔ فرمایا بہن کیا ڈر ہے؟ فرمایا بھیا آپ نے کیا اپنے اصحاب کا ایک مرتبہ امتحان لیا ہے؟ بھیا یہ وہ اصحاب تھے جنہوں نے ہمارے نانا رسول کو تنہا چھوڑ دیا تھا، یہ وہ اصحاب تھے جنہوں نے ہمارے بابا علی کو تنہا چھوڑ دیا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے بھائی حسن مجتبیٰ کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ بھیا حسین کہیں ایسا نہ ہو عزر عاشور جب جنگ شروع ہو جائے آپ کے اصحاب بھی آپ کو چھوڑ کر بے وفائی کر کے چلے جائیں۔ عزادارو بس یہ فرما رہی تھی، یہ آواز حبیب کے کانوں تک آئی۔ ایک مرتبہ حبیب فریاد کرتے ہوئے اصحاب کو بلا کر لے کر آئے۔ اصحاب اے اصحاب حسین اپنے ہاتھوں میں تلوار کو اٹھا دو اور چلو سیدہ زینب کے خیمے کے پاس تاکہ زینب کو ثابت کر سکے ہماری وفاداری، علی کی بیٹی کو ہم پر یقین نہیں، علی کی بیٹی کو ہم پر بھروسہ نہیں، علی کی بیٹی کو ہم پر اعتماد نہیں۔ تمام اصحاب ہاتھوں میں تلوار لے کر آئے۔ فرمایا سید زادی ہم نے سنا آپ کو ہم پر یقین نہیں، واللہ حکم تو کر کے دیکھیے ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردن کو اڑا دیں۔ اصحاب تشریف لائے، جناب سیدہ کے خیمے میں جناب سیدہ نے دعائیں دی، اصحاب تمہیں میرے رسول کی شفاعت نصیب ہو، اصحاب تم پر میرا پروردگار رحم کرے، ورنہ جیسے میرے بھیا کے تم صحابی ہو نہ میرے ایسے صحابی میرے بابا علی کو ملے، نہ ایسے صحابی میرے بھائی حسن کو ملے، کسی بھی حتیٰ کہ رسول کو بھی ایسے صحابی نہ ملے۔ آج کی رات امام عالی مقام تمام خیموں کا چکر لگا رہے ہیں، خیموں کے ارد گرد پہرا دے رہے ہیں۔ خیمہ زینب پہ آئیں، کسی خیمے پہ آئیں تو وہ خیمے میں دونوں بچوں کو تسلی دے رہی تھی، دونوں بچوں کو سمجھا رہی تھی بیٹا اونو محمد کہیں ایسا نہ ہو کہ عصر عاشور تم زندہ رہو، تمہارے جیتے جی حسین کے اکبر کے سینے میں برچھی لگ جائے، بیٹا میری طرف سے کل ماموں پر جا کر سب سے پہلے تم نے قربان ہونا ہے۔ کسی خیمے پہ آئی، کوئی ماں اپنے جوان بیٹے سے کہہ رہی تھی اے جوان بیٹا اپنے بابا حسن مجتبیٰ کی تو یادگار ہے، حسن مجتبیٰ نے آج کے دن کے لیے تجھے وصیت کی تھی۔ کسی خیمے میں جا کر کوئی کسی کو سمجھا رہی ہے، کوئی کسی بچے کو تسلی دے رہی ہے، کہہ رہی ہے کل مقتل میں سب سے پہلے حسین پر تم نے اپنی جان قربان کرنی ہے۔ امام علی مقام خیموں کا طواف کر رہے ہیں، ایک مرتبہ ایک خیمے کے قریب جب پہنچتے ہیں کسی بیوی کی آواز آتی ہے، رونے کی آواز، فریاد کرنے کی آواز، دعا کرنے کی آواز، گریہ کرنے کی آواز، جس میں وہ بیوی سر پر سجود ہو کر سجدے میں گر کے اپنے رب کی بارگاہ میں گرا کر رہی تھی، شکایت کر رہی تھی پروردگارا کاش تو نے کلثوم کو بھی کوئی بچے بیٹا دیا ہوتا، میں اپنا بیٹا حسین کو قربان کرتی۔ بس عزادارو یہ جملات حسین کی کانوں تک آنے تھے، حسین ایک قدم آگے بڑھے، چوئی حسین آگے بڑھے، دیکھا حسین سے پہلے حسین کا باوفا اصحاب آ گیا ہے، اصحاب حسین کا باوفا عباس آ گیا ہے۔ عباس کلثوم کے خیمے میں گئے، فرمانے لگی بہنوں کلثوم کل اگر لیلا علی اکبر کو لے کر آ جائے، زینب اور محمد کو لے کے آ جائے، رباب اصغر کو لے کے آ جائے تو آپ اپنا
فدیہ سمجھ کر کچھ عباس کو پیش کرنا، میں آپ کی طرف سے حسین پہ قربان ہوگا۔ عصر عاشور ایسا ہی ہوا جب امام عالیہ مقام کی خدمت میں رباب اصغر کو لے کر آئے، لیلا اکبر کو لے کر آئے، مہربان و قاسم کو لے کر آئے، ایک مرتبہ امام عالیہ مقام بے اختیار اٹھے اور فرمایا کلثوم سب سے عظیم قربانی تیری ہے، سب سے عظیم قربانی تیرا عباس۔ آج کے نام ہے امام عالیہ مقام نے خیموں سے ودا کیا۔ ایک مشہور عالم دین ہے علامہ مجلسی، علامہ مجلسی فرماتے ہیں میں جب بھی درس دیا کرتا تھا شب جمعہ حرم امیر المومنین میں امام عالیہ مقام کی مصیبت پڑھتا تھا، شاگرد گریا کرتے تھے، ایک عزاداری سی ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ شب عاشور تھی، میں حسین کے مصائب پڑھنا چاہتا تھا، جو ہی مصائب حسین میں نے شروع کرنے کا ارادہ کیا، حرم امیر المومنین ذریعہ امیر المومنین سے ایک نورانی جوان آیا، اس نے میرے کانوں میں کچھ کہا اے علامہ مجلسی حسین کی ماں زہرا نے تجھے پیغام بھیجا ہے۔ کہا کیا پیغام بھیجا ہے؟ حسین کی ماں آج کی شب تجھ سے حسین کے ودا کے مسائل کو سننا چاہتی ہے، آج تو حسین کی ودا کے مسائل بیان کر۔ علامہ مجلسی حسین کی ودا کے مسائل بیان کرنے لگے۔ حسین کے کون سی ودا؟ حسین نے کربلا میں 3 ودائیں کی ہیں۔ پہلی ودا امام عالیہ مقام نے اپنے بہن زینب کبریٰ سے کی ہے۔ امام عالیہ مقام زینب کبریٰ کے خیمے میں آئے، زینب کبریٰ کے خیمے میں آ کر فرمایا زینب کبریٰ بہن زینب ایدینی بثوب نادیر، میری ماں زہرا کے ہاتھوں سے سلا ہوا کرتا حاضر کیا جائے۔ کرتا حاضر کیا، کرتے کو امام عالیہ مقام نے مختلف جگہوں سے پارا کیا، پھاڑا، اس کرتے کو پہنا۔ جب وہ کرتا پہن کر امام عالیہ مقام خیمے سے جانے لگی نا تو اللہ بیویوں نے ایک دم سے حسین کو گھیر لیا۔ وہ کوئی حسین کے ہاتھوں کو پکڑتا ہے، کوئی حسین کو سینے سے لگاتا ہے، سب مل کے الوداع یا حسین، الوداع یا حسین، بیویوں سے ودا کر کے جب میرا مظلوم جب زہرا کا فرزند مقتل کی طرف جانے لگا نا، ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ آئی، فرمایا مہلن مہلن یا اخی، بھیا حسین تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ امام رک گئے، جناب زینب کبریٰ نے فرمایا بھیا حسین تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ۔ امام عالیہ مقام زمین کربلا میں بیٹھے، فرمایا بھیا حسین ذرا اپنا گریبان کھول دو۔ امام نے گریبان کھولا، جناب سیدہ نے حسین کے حلقوم کا بوسہ لیا، فرمایا بہن زینب یہ موقع حلقوم پہ بوسہ لینے کا کیا ہے؟ فرمایا بھیا میری ماں کی وصیت تھی، جب میری ماں شہید ہو گئی تھی میری ماں نے فرمایا تھا بیٹا زینب جب حسین تم سے یہ پرانا کرتا مانگے گا تو اس وقت میں ماں نہیں ہوگی، تم میری طرف سے حسین کے حلقوم کا بوسہ لینا۔ میں نے پوچھا تھا مادر گرامی بوسہ لینے کی کیا وجہ ہے؟ میری ماں نے فرمایا تھا یہی سوکھے حلقوم ہوں گے جس پر ظالم بے دردی سے خنجر، جس پر خنجر چلے گا، 70 قدم کے فاصلے سے بیٹے دیکھتی رہی ہوگی اور فرمانا ہوگا ظالم خنجر ذرا دھیرے چلا، میرا ماں جایا، میری ماں زہرا نے چکیاں پیس کے حلقوم کا بوسہ لیا۔ جو حلقوم کا بوسہ لیا نا امام عالیہ مقام نے فرمایا بہن زینب ایک وصیت مجھے بھی میرے بابا نے کی ہے۔ کون سی وصیت؟ فرمایا ذرا اپنے آستین تو ہٹاؤ۔ زینب کبریٰ نے آستین کو ہٹایا، امام عالیہ مقام نے زینب کبریٰ کے ہاتھوں کو لیا، ہاتھوں کا بوسہ لینا شروع کیا۔ فرمایا بھیا ہاتھوں کو بوسہ لینے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا زینب کبریٰ مجھے بھی میرے بابا
بابا علی نے وصیت کی تھی، فرمایا تھا حسین جب زینب کبریٰ تمہارے حقوق کا بوسہ لے لینا تو تم زینب کبریٰ کے ہاتھوں کا بوسہ لینا، کیونکہ تمہارے شہید ہونے کے بعد عصر عاشور کے بعد جب تم تمام بھائی مارے جاؤ گے، ایک مرتبہ شام غلیمان خیموں کو لوٹا جائے گا، زینب کبریٰ کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی جائے گی، شام و کوفہ کے بازاروں میں درباروں میں پھرایا جائے گا۔ امام علی مقام کا ودا تھا، امام علی مقام کا دوسرا ودا کس کے ساتھ تھا؟ دوسری مرتبہ ودا کرنے کے لیے امام علی مقام اپنے بیٹے سید الساجدین کے خیمے میں آئے، زین العابدین کے خیمے میں آئے، زین العابدین کے جب خیمے میں آئے سید السجاد عالم غش میں موجود تھے۔ جب پھوپھی زینب نے دیکھا امام علی مقام تشریف فرما ہے، بیٹے سجاد کو اٹھایا، جب سجاد نے دیکھا زخموں سے چور لہو رستہ ہوا، حسین آیا ہے، فوراً سے سوال کیا بابا جان یہ آپ کی کیا کیفیت ہو گئی ہے، اتنے زخم آپ کو کیوں لگے ہیں؟ این عمی العباس، آپ پر اتنے زخم لگے ہیں، میرا چچا عباس کہاں گیا؟ امام نے فرمایا بیٹا قد قتل، آپ کے چچا عباس کے پاس غلب ہو گئے، چچا عباس شہید ہو گئے۔ فرمایا کہ چچا عباس شہید ہو گئے، این علی الاکبر، آپ کا جماعت بیٹا اکبر کہاں گیا؟ قد قتل، وہ بھی شہید ہو گئے۔ کہاں گیا میرا قاسم؟ قد قتل، وہ بھی شہید ہو گئے۔ بس امام کو لگا کہیں ایسا نہ ہو سید الساجدین نام لیتے لیتے اچانک سے اصغر کا بھی نام لے لے۔ فرمایا بھائی بیٹا سجاد اس وقت خیمہ میں مردوں میں یا تو تم زندہ ہو یا تو کچھ دیر کے لیے میں زندہ ہوں، اتنا سن رہا تھا۔ سید الساجدین نے فرمایا پھوپھی اماں زینب ذرا میرے لیے عصا حاضر کی جائے، تلوار لائی جائے۔ فرمایا بیٹا کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں کیا نہیں دیکھتے میرا بابا یکا تنہا رہ گیا ہے، میرا بابا کا مددگار نہیں ہے، عصا کا سہارا لوں گا، تلوار سے جنگ کروں گا، جام شہادت نوش کروں گا۔ امام نے فرمایا بیٹا سجاد آپ نے کربلا میں شہید نہیں ہونا، ہم نے ایک مرتبہ شہید ہونا ہے، آپ نے ہر موڑ پہ شہید ہونا ہے، کبھی بازار کوفہ میں شہید ہونا ہے، کبھی بازار شام میں، کبھی دربار شام۔ اجلکم اللہ، پروردگار آپ کے عزیزان کو اپنی بارگاہ میں آخری شب ہے، اگر جانیے جتنا کر سکتے ہیں حسین پہ گریا کریں، جتنا رو سکتے ہیں حسین پہ روئے، ہماری نجات کا سامان ہے یہ گریا۔ ازادہ رو آخری دو مرحلوں پر، دو مقامات پر آپ کے امام نے آپ کو یاد کیا ہے، کہا ہے کاش آج میرے شیعہ ہوتے۔ دو مقامات پر امام عالیہ مقام نے اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے۔ پہلا مقام کون سا مقام تھا؟ جب امام عالیہ مقام اپنے اصغر کو ہاتھوں میں اٹھا کر زمین کربلا پہ آئے ہیں، دشمن سے پانی مانگا، دشمن نے حسین کو پانی نہ دیا بلکہ حرملہ نے ایک تیر برسایا جس سے اصغر ذبح ہوا، تو اس وقت فوراً سے امام نے آپ شیعوں کو یاد کیا، فرمایا شیعاتی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف اسسنی لجبن فابوا ان یرحمونی۔ اے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے تمہارا امام کس مضبوطی سے، کس مظلومیت سے اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، دشمن نے پانی نہ دیا، میرے اصغر کو من الحزن الى الحزن، اس کان سے لے کر اس کان تک ذبح۔ ازادارو جی دوسرا مقام جہاں پر امام نے آپ کو یاد کیا، سید الساجدین کی ودا تھی۔ سید الساجدین کو جب امام نے فرمایا کہ امام یہ ساجدین سید سجاد آپ کی شہادت کی جگہ کربلا نہیں، آپ کی شہادت کی جگہ بازار کوفہ ہے، بازار شام ہے، دربار شام ہے۔ فرمایا بیٹا سجاد آپ پہ ذمہ داری ہے، آپ نے زینب کو سہارا دینا ہے، آپ نے یتیم
یتیموں کو سہارا دینا ہے، آپ نے اس اسیروں کو لے کر جانا ہے۔ لیکن بیٹا سجاد، جب آپ واپس تمام سفر طے کر کے واپس مدینے میں جاؤ نا، تو میرا ایک پیغام میرے شیعوں کو کہہ دینا، میرے شیعوں کو مجھ حسین کا سلام کہنا، اور کہنا شیعتنا مہما شہیتم عذب مائن فاذکرونی او سمعتم بغریب فاندمونی۔ میرے شیعوں، جب بھی تمہیں پیاس لگے گا حسین کی پیاس کو یاد کرنا، جب بھی پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کرنا، اور کہنا جب بھی کہیں پر مظلوم نظر آئے، جب بھی کوئی غریب نظر آئے، کچھ حسین کی غربت کو یاد کرنا، کچھ حسین کا ماتم کرنا، کچھ حسین پر اشک اللہ